نماز کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں اور ناظرین دیکھ بھی لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نیت وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، جو کہ آپ نے شرائط نماز سنی ہوں گی تو اس میں بیان کی گئی تھی تکبیر تحریمہ، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہتے وقت یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کو چھو جائیں، تو اس طرح یعنی سیدھی طرف اس کو ہتھیلیوں کو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو انگلیاں نہ بالکل کھولنی ہے اور نہ ہی بالکل ملانی ہے، ان کو نارمل حالت میں رکھنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور کلائی کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، سیدھا ہاتھ الٹی کلائی پر رکھنا ہے، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اس کو پکڑ لینا ہے، باقی 3 انگلیوں کو اپنے بازو کے اوپر رکھ دینا ہے، اس طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد الحمد شریف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سورت یا 3 آیتیں یا بڑی ایک آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں بالکل پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے، اور سر جو ہے نہ نیچے ہو بالکل اور نہ ہی اوپر اٹھا ہوا ہو، بلکہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ تو اس طرح سے رکوع کرنا ہے، اور رکوع سے گھٹنوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے، رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لینا ہے، انگلیاں نہ بالکل اس سائڈ پہ ہونی چاہیے نہ اس سائڈ پہ، بلکہ اس طرح گھٹنوں کے اوپر رکھ کر اس کو پکڑ لینا ہے۔ تو اس طرح 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر بالکل اطمینان سے، یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے کم از کم وقفہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھٹنے نیچے رکھنے ہیں زمین پر، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد اپنا ناک، پھر پیشانی، اور پیشانی اس طرح سے رکھنی ہے، پیشانی اور ناک جو ہے یہ بالکل زمین پر رکھیں، جم جائیں، اور زمین کی سختی جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اس سے زیادہ تک بار جتنا بھی پڑھو آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر جب سجدے سے اٹھنا ہے تو پہلے پیشانی اٹھانی ہے اور اس کے بعد ناک، بیٹھ جانا ہے، ہاتھوں کو جو ہے اپنے رانوں پر رکھ لینا ہے، اور نہ ہی بالکل یہ ہاتھوں کی انگلیاں نیچے لٹکی ہوئی ہوں اور نہ ہی بالکل گھٹنوں سے پیچھے ہوں، پیچھے ہٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بالکل برابر ہونے چاہیے، ان کے سرے گھٹنوں کے بالکل برابر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح ایک سجدہ ہو گیا، دوسرا سجدہ پھر اسی طرح کریں، اور دوسرا سجدہ کر کے پھر جب کھڑے ہونا ہے تو پیشانی اٹھانی ہے سب سے پہلے، پھر ناک اٹھانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر گھٹنوں کو اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں کے اوپر رکھ کر پھر اس طرح کھڑے ہونا ہے، اور دوسری جو ہے رکعت وہ بھی اسی طرح ہی ادا کرنی ہے۔ تو اب اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ سجدے کی حالت میں، اتحیات کی تشہد کی حالت میں جب بیٹھنا ہے تو اس وقت سیدھا پاؤں جو ہے، سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو بالکل ایسے سیدھا پاؤں کھڑا کر لینا ہے، یہ انگلیوں کے سرے جو ہیں یہ کعبے کی طرف ہونے چاہیے، کم از کم 1 انگوٹھا لگنا تو فرض ہے، باقی 3 انگلیاں بلکہ 5 کی 5 ہی لگنی چاہیے۔ تو الٹا پاؤں جو ہے وہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اگر وہ رہ گئیں تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کتنی چیزیں ہیں؟ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں، اگر ان 7 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ جائے گا، فرض چھوٹنے سے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ،
شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تو یہ شرائط میں بھی تھی اور فرائض میں بھی ہے۔ تو دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور امام کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے، امام نے اللہ کا اور اس مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، اکبر پہلے کہہ دیا امام سے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسرا ہے قیام، نماز کے اندر کھڑے ہونا، تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہونا، بالکل سیدھے کھڑے ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں، اور قیام یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھی نفل کے علاوہ، باقی نمازیں فرض وتر یا سنتیں ہو گئی، یہ بیٹھ کر پڑھی بلا عذر بغیر عذر کے، تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے قیام جو ہے یہ فرض ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر اتنا ہے کہ کسی لکڑی وغیرہ یا عصا وغیرہ کا ٹیک لگا کر یہ قیام کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر کوئی غلام یا نوکر وغیرہ اس کو پکڑ سکتا ہے، یہ کھڑے ہو سکتا ہے، اس کو پکڑ کر یہ قیام کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یا اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، تو اب اس کے لیے فرض ہے یہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے۔ اس کے بعد اگر وہ اتنا کمزور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، تو اب وہ بیٹھ کر باقی نماز پڑھے گا۔ تو تیسرے نمبر پر ہے قرات۔ تو قرات نماز کے اندر فرض ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت جو چھوٹی 3 کے برابر ہو تو یہ پڑھنی فرض ہے۔ اگر کسی نے نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور قرات اس طرح کرنی ہے کہ ہر حرف جو ہے دوسرے حرف سے ممتاز ہو، نمایاں طور پہ جو ہے وہ واضح ہو، اپنے اپنے مخرج سے جو ہے وہ لفظ اور حرف جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، قاف کاف اس کا خیال نہیں کرتے، ہا اور ہا اس کا بھی احتیاط نہیں کرتے، اور اسی طرح سا سین صاد اس کا بھی احتیاط نہیں کرتے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو۔ تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے ایک شعبہ شروع کیا ہے آن لائن قرآن پاک کا، آن لائن قرآن پاک پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو جو حضرات پڑھنا چاہیں مخارج کے ساتھ اور دیگر دینی علوم جو ہے وہ براہ راست سیکھنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ان کی خدمت بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر رکوع، یہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور 5ویں نمبر پر سجدہ، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، اور سجدہ جو ہے یہ 7 ہڈیوں پر فرض ہے۔ 1 ہڈی یہ ہو گئی، اور 2 یہ 3، اور 2 گھٹنے والی ہو گئی 5، اور 2 پاؤں کی ہڈیاں، مطلب دونوں انگوٹھے یا انگلیاں کہہ لیں، تو یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا فرض ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف پیشانی لگاتے ہیں، ناک نہیں لگاتے، اور کچھ ناک لگاتے ہیں پیشانی نہیں لگاتے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ناک کے نوک ہی لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ پیشانی اور ناک، ہاتھ اور گھٹنے اور جو ہے دونوں پاؤں ان کو زمین پہ رکھنا ہے۔ کچھ لوگ نادانی کرتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، یہ عجیب حرکتیں ہیں۔ واللہ عالم، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یا تماشا کرنے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو اس طرح سجدہ کرنا ہے۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا قعدہ اخیرہ، تشہد کی حالت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو جہاں پہ نماز ختم ہوتی ہے، جس رکعت میں نماز ختم ہوتی ہے، تو اس رکعت میں جب بیٹھا جاتا ہے التحیات پڑھی جاتی ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، تشہد پڑھی جاتی ہے، تو اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یعنی جو 2 رکعت والی نماز ہے اس کی دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو اس کو قعدہ اخیرہ کہیں گے۔ اگر 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ، اور دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ اولیٰ کہا جائے گا۔ تو قعدہ اخیرہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آخری رکعت میں 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا، اور 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح خروج بسنعی، یعنی سلام پھیرنا،
یہ بھی فرض ہے. اگر یہ فرض ادا نہ ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو یہ تھا ایک مختصر سا نماز کا طریقہ اور نماز کے فرائض جو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ سیکھنے چاہیے. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تو دوستو دین کی طرف آئیں, دین سیکھیں, دین سمجھیں اور یہ دین جو ہے دوسروں تک پہنچائیں, مسائل سیکھیں سکھائیں دوسروں تک پہنچائیں. اور خاص طور پہ یہ ویڈیو جو ہے ٹک ٹاک والوں کے لیے بھی ہے. ویسے ہم آوارہ جو ہے ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں, فرض علوم جو ہے یہ سیکھنا ضروری ہے. تو میرے ٹک ٹاک کے دوستو آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھو اور اس کے بعد جو ہے ہمارے چینل پہ آؤ. انشاءاللہ العزیز فرائض علوم جو ہیں زندگی کے جو ہمیں ضروری ہیں ہمارے لیے, وہ فرائض علوم انشاءاللہ العزیز ہمیں سننے کو ملیں گے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے گا. میرے ٹک ٹاک کے دوستوں میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل